اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے انا ارسلنا الشیاطین بے شک ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو علی الکافرین کافروں پر تعزهم عزا وہ اکساتے ہیں ان کو اکسانا فلا تعجل علیہم آپ مت جلدی کیجیے ان پر انما سوائے اس کے نہیں انما نعدهم عدا ہم تو ان کے دن گن رہے ہیں یوم نحشر المتقین جس دن ہم جمع کریں گے متقیوں کو الی الرحمن رحمان کے سامنے وفدا مہمان بنا کر ونسوق المجرمین اور ہم چلائیں گے مجرموں کو الی جہنم جہنم کی طرف وردا پیاسے لا یملکون الشفاعۃ نہیں وہ مالک ہوں گے شفاعت کے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر وہ شخص جس نے پکڑا رحمان کے ہاں کوئی عہد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ٹھیک ہے اور وہ کہنے لگے کہ رحمان کے اولاد ہے لقد جئتم شیئا ادا البتہ تم آئے ہو بڑی سخت چیز کو تقاد السماوات یتفطرن منہ قریب آسمان کے پھٹ جائیں وتنشق الارض اور زمین پھٹ جائے وتخر الجبال اور گر پڑے پہاڑ وتخر الجبال حدا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیوں ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے دعویٰ کیا یعنی پکاری رحمان کے لیے اولاد وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے وما ينبغي للرحمن حالانکہ رحمان کے لیے لائق نہیں ان يتخذ ولدا کہ وہ پکڑے اولاد ان کل من فی السماوات والارض نہیں ہے ہر ایک جو آسمان اور زمین میں ہے الا آت الرحمن عبدا مگر وہ آئیں گے رحمان کے پاس بندے بن کر لقد احصاہم البتہ تحقیق اس نے ان کو شمار کیا وعدہم اور گننا وکلہم آتی ہی اور سارے کے سارے آئیں گے اس کے پاس قیامت کے دن یوم القیامت فردا اکیلے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک عمل کیے سیجعل لهم الرحمن ودا ان قریب ڈالے گا ان کے لیے رحمان محبت ودا فانما سوائے اس کے نہیں یسرناہ بلسانک ہم نے اس کو آسان کیا قرآن کو بلسانک آپ کی زبان کے ساتھ لتبشر بہ المتقین تاکہ آپ خوشخبری دیجیے اس کے ساتھ متقیوں کو وتنذر بہ اور آپ ڈرائیں اس کے ساتھ قوم اللدا جھگڑالو لوگوں کو لدا میں نا جھگڑالو وکما اہلکنا قبلہم من قرن اور کتنے لوگ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیے حل تحس منہم من احد بلا محسوس کرتے ان میں سے کسی ایک کو او تسمع لہم رکزا یا آپ سنتے ان کے لیے پست آواز صدق اللہ العظیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اسم من آوى محدثا اس شخص کا گناہ جو کسی بدعتی کو ٹکانہ دے رواہ علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قلت لانس احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انس رضی اللہ عنہ کے لیے کہا کیا حرمت والا شہر قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المدینہ مدینہ کو؟ قالت انہوں نے کہا نعم ہاں، ما بین قضا الی قضا، فلاں جگہ ایر سے فلاں جگہ، فلاں پہاڑی سے فلاں تک، لا یقطع شجرها، نہیں کاٹا جائے گا اس کا نہ درخت، کاٹا جائے اس کا درخت، من احدث فیہا، جس نے اس حدود میں کوئی نئی بات ایجاد کی، من احدث فیہا، من احدث فیہا حدثا، جو اس میں کوئی بدعت جاری کرے گا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس چل اجمعین۔ ٹھیک ہے، قال عاصم فاخبرنی موسیٰ بن انس انہ قال او آوى محدثا، یا برتی کو ٹکانا دے، باب ما یذکر من ذم الرأی وتکلف القیاس، رائے کی مذمت، جی قیاس کا تکلف، یہ تکلف سے قیاس کرنا، وقول اللہ ولا تقف ما لیس لک به علم، ہاں، اس کا ذکر، اور اللہ کا فرمان وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، آپ اس بات کے پیچھے نہ پڑیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ حدثنا سعید بن طلید قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو، ہمارے لیے کہا، حج علینا عبداللہ ابن عمر، حج کیا علینا ہمیں لے کر، عبداللہ بن عمر، اچھا ہمیں لے کر حج کے وقت تشریف لائے ہمارے پاس عبداللہ بن عمر، فسمعتہ، تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، آگے پڑھنا، یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ ہاں میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، وسلم یقول ان اللہ لا ینزع العلم، عبداللہ بن عمر حدیث بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ حج کرنے جا رہے تھے، ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینزع العلم بعد ان آتاکموہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھین لیتے علم تمہیں دینے کے بعد، یعنی اللہ کسی کو علم دے کے پھر اس کے سینے سے نہیں نکالتے، انتزاعا ولکن ینتزعہ عنہم، لیکن اللہ چھین لیتے ہیں علم، کیسے چھین لیتے ہیں؟ مع قبض العلماء علماء کو فوت کر کے، بعلمہ، اللہ بندے دے سینے چوں نہیں علم کٹ دے، ٹھیک ہے، جب اللہ دنیا سے علم اٹھائیں گے لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچیں گے، نہیں نکالیں گے، کیسے اٹھائیں گے؟ علماء کو فوت کر کے، بعلمہ، فیبقی الناس جہال، پس باقی رہیں گے لوگ بس جاہل لوگ، یستفتون، ان سے فتویٰ پوچھا جائے ان سے فتویٰ لیا جائے گا، فیفتون برأیہم، وہ اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیں گے، قرآن حدیث کے مطابق نہیں، فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں، ہاں فَيَضِلُّونَ، عائشہ کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ من الضلالہ، پہلا فَيَضِلُّونَ، دوسرا اضلال سے، وَيُضِلُّونَ، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فحدثت عائشہ زوج النبی صلی اللہ یہ علیہ حدیث میں نے عائشہ کو بیان کی ہے، عائشہ کے سامنے، وسلم، ثم ان عبداللہ بن عمر حج بعد، پھر عبداللہ بن عمر نے اس کے بعد حج کیا، فقالت یا ابن اختی انطلق الی عبداللہ، تو عروہ کہتے ہیں میری عائشہ کہنے لگی اے میرے بھانجے جاؤ عبداللہ بن عمر کے پاس، فاستثبت لی منہ الذی حدثتنی، تو اس حدیث کی میرے لیے تحقیق کرو جو انہوں نے حدیث بیان کی، دوبارہ پوچھو حدیث ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، حدثتنی عنہ، حد بما، فاستثبت لی منہ الذی حدثتنی عنہ، جو تو نے حدیث بیان کی مجھے ان کی طرف سے، پانجے کو کہہ رہی ہے، فجئتہ فسألتہ، میں آیا ان کے پاس، میں نے ان سے سوال کیا، فحدثنی بہ کنحو ما حدثنی، تو انہوں نے اسی طرح حدیث مجھے بیان کی پہلے کی طرح، فاتیت عائشہ، میں عائشہ کے پاس آیا،
فأخبرتها فأجابت فقالت والله لقد حافظ عبد الله بن عمرو. میں عائشہ کے پاس آیا، ان کو حدیث سنائی، انہوں نے تعجب کیا، کہنے لگی اللہ کی قسم عبداللہ بن عمر نے تو یہ حدیث یاد رکھی. بڑی بات ہے، عبداللہ بن عمر نے حدیث یاد رکھی. اس حدیث کی سند پڑھے، اسی حدیث کی جلدی جلدی. حدثنا سعيد بن طليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروة قال حجاج. ٹھیک ہے، عروہ یہ چلے حضرت عائشہ کے پاس جی. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت ابا وائل عن هل شهدت صفين قال نعم. کیا تم صفین میں حاضر تھے؟ ابو وائل سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میں حاضر تھا. فسمعت سهل بن حنيف يقولها میں نے سال بن حنیف کو کہتے ہوئے سنا، يقولها وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي وائل قال سهل بن حنيف يا ايها الناس اتهموا رأيكم. مرایکم. سہل بن حنیف نے کہا لوگو اپنی رائے کو غلط سمجھو، اپنے خیال اپنے قیاس کو رائے کو غلط سمجھو. على دينكم لقد رأيتني يوم دین کے مقابلہ میں، دین کے مقابلہ میں اپنی رائے کو غلط سمجھو. رائے کیا کہتی ہے؟ مسا کرنا چاہیے موضوع کے اوپر. کیوں؟ رائے کیا کہتی ہے؟ کیوں سردار صاحب آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ مسا اوپر کرنا چاہیے یا نیچے؟ نیچے. رائے کہتی ہے نا نیچے کرنا چاہیے. دین کیا کہتا ہے؟ اوپر. آپ کس کو مانیں گے؟ دین کو. رائے کو دین پر ترجیح دو. ہاں رائے پر دین کو، دین کے سامنے رائے کو غلط سمجھو، دین کے مقابلہ میں رائے کو غلط سمجھو. ٹھیک ہے، دین کو رائے پر ترجیح دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سہل بن حنیف. لقد رأيتني يوم ابي جندل میں نے دیکھا اپنے آپ کو ابو جندل کے دن. ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں آگے پڑھنا پورا جملہ کریں کر لرددته، اگر میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرتا تو کر دیتا. وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا اور نہیں رکھی ہم نے اپنی تلواریں اپنے کندھوں پر الى امر يفزعنا ایسے معاملہ کی طرف جو ہمیں گھبرا دے. الا اسهلنا بنا الى امر مگر ہم اسہلنا بنا الى امر، ہاں مگر ہم اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں. الی امر، نعرفه غیر هذا الامر، ہاں طرف ایسے معاملے کی جس کو ہم پہچانتے ہیں علاوہ اس معاملے کے. قال وقال ابو وائل شهدت صفين وبئست وبئست الصفون، اور برے ہیں صفین والے جو اس جنگ میں گئے تھے. قال ابو عبداللہ اتحموا رأیکم یقول ما لم یکن فیہ کتاب ولا سنت. اتحموا رأیکم کہ اپنی رائے کو غلط سمجھو، یعنی جس میں کتاب و سنت کا کوئی حکم نہ ہو. جو رائے کتاب و سنت کے مخالف ہو اس رائے کو غلط سمجھو. ولا ينبغي له ان يفتي، اور نہیں اس کے لیے لائق کہ وہ فتویٰ دے. باو ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا وحی کے علاوہ، یعنی ایسی بات آپ سے پوچھی جاتی جس کے بارے میں ابھی وحی نہیں آئی تو آپ کیا کہتے؟ فیقول لا ادری، میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اگر ایسی بات کا آپ سے سوال کیا جاتا جس کے بارے میں ابھی کوئی حکم آسمان سے نہیں آیا، وحی نہیں آئی، تو آپ کیا کہہ دیتے؟ لا ادری. اولم یجب اولم یجب، یا آپ جواب ہی نہ دیتے حتی ینزل علیہ الوحی، یا تک وحی آ جاتی، یا کہہ دیتے میں جانتا نہیں، یا جواب ہی نہ دیتے. ولم یقل برأی ولا بقیاس، اور اپنی رائے اور قیاس سے کوئی بات
نہ فرماتے. لقوله بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت. نبی علیہ السلام سے روح کے بارے میں پوچھا گیا، آپ خاموش رہے یہاں تک کہ آیت نازل ہو گئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر هما ماشيان فاتاني وقد اغمي علي فتوضأ. اس کو مانا کریں اغمیہ، بے ہوشی. مجھ پہ بے ہوشی تھی. چلے شاباش. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقضي ما في كيف أصنع پیچھے کیف اقضی أقضي في مالي كيف کی پڑھا ہے، پتہ نہیں کی پڑھ دیتا ہے لفظ. فی مالی، في مالي كيف أصنع في مالي قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. یعنی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں، آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہو گئی. باب تعلیم من نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء. نبی علیہ السلام کا اپنی امت کو، مردوں لوگوں کو تعلیم دینا. مما علمہ اللہ لیس برأی ولا تمثیل. اس چیز سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا، ہاں جی، نہ رائے سے اور نہ مثال بیان کرنے سے. حدثنا مسدد قال مثال بیان کر کے نہیں، نہ اپنی رائے سے، بلکہ اللہ کی تعلیم سے، اللہ کے سکھائے ہوئے علم سے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الرحمن بن الاصبحاني عن ابي صالح ذكوان عن ابي سعيد قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك. کیا معنی اس کا؟ لوگ لے گئے آپ کی باتیں، مرداں تے بڑی حدیثاں یاد کر لئیاں، اسی پیچھے رہ گئیاں. بیویاں کہہ رہی ہیں فاجعل لنا من نفسك يوما. تو ہمیں بھی ایک دن دے دو عورتوں کو، ناتیک فیہا تعلمنا. ہم آئیں آپ کے پاس، آپ ہمیں سکھائیں مما علمک جو اللہ. اللہ نے آپ کو سکھایا. فقال اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی یوم قضا و قضا، فی مکان کذا و کذا. اور میں جمع ہو جاؤ فلاں دن فلاں جگہ میں فلاں مقام میں. فاجتمعنا فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اکٹھی ہو گئی، رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے. فعلمہن مما علمہ اللہ. آپ نے سکھایا ان کو اس چیز سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. مرد عورتوں کو واعظ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے. ثم قال ما منکن امرأۃ فرمایا نہیں ہے تم میں سے کوئی عورت، تقدم ما بین یدیہا، مقدمہ نہیں، تقدمو، تقدم ما بین یدیہا من والدہا. ہے تقدمو، جو آگے بھیجے اپنے آگے اپنی اولاد میں سے ثلاثۃ 3 بچے. الا کان لہا ثلاثہ، ثلاثۃ. کتنے بچے؟ 3. کیا معنی ہے اس کا سردار صاحب؟ نہیں، کوئی عورت جو آگے بھیجے اپنی اولاد میں سے 3 بچے، ہاں، جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں بچپن میں، الا کان لہا حجابا من النار. مگر وہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے حجاب جہنم سے. پھر وہ عورت جہنم میں نہیں جا سکتی، وہ باپ جہنم میں نہیں جا سکتا. فقالت امرأة منہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنین. ایک عورت نے کہا ان میں سے اللہ کے رسول 2. قال فعادتها مرتين. اس نے 2 دفعہ یہ بات کہی، 2 دفعہ. ثم قال واثنین اور میں 2 بھی، جس کے 2 فوت ہو جائیں وہ بی بی بھی جنت پہ جائے گی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. کیا ایک جماعت میری امت سے حق پر غالب رہے گی قیامت تک. وہم اہل العلم. اور وہ کون سی جماعت ہے؟
جی اہل علم وہ جماعت نہیں جو کہتے ہیں ہمیں کیا دیا ہے مدرسوں نے، وہ نہیں، اہل علم کی جماعت جو مدرسوں کے خلاف بولے وہ نہیں، اہل علم کی جماعت. اور وہ طائفہ ہے، طائفہ کا معنی تھوڑے سے، طائفہ چھوٹی جماعت جو کہتے ہیں بہت ہے نہیں کہ یہ کہتے ہیں جی ہاں جی سواد اعظم، ہم سواد اعظم ہیں، سواد اعظم، یہ سواد اعظم نہیں. یہ کیا آ رہا ہے حدیث کیا ہے؟ طائفہ چھوٹی سی جماعت. بلکہ میں نے کہا تھا جو زیادہ ہوتے ہیں نا، اب آپ کہتے ہیں نا سواد اعظم، قرآن کہتا ہے اکثرهم لا یاکلون، زیادہ ہوندے ہی پاگل نے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسماعیل عن قیس عن المغیرة بن شعبة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی ظاہرین، ایک جماعت ہمیشہ حق پہ غالب رہے گی حتی یأتیہم امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی وہم ظاہرون. اور وہ حق پہ ڈٹے ہوئے ہوں گے، حق پہ غالب ہوں گے. حدثنا اسماعیل عن ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال انہوں اندر بابا خالد بھی شامل ہے. وہ لوگ کدی انہیں ناگا نہیں کیتا. ہاں ایسے لوگ اہل علم کی جماعت. حدثنا اسماعیل عن ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال اخبرني حمید قال سمعت معاویة بن ابی سفیان یخطب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقهه. ہاں جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. وانما انا قاسم ویؤتی اللہ، میں قاسم ہوں، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. ولن یزال امر هذه الامة، اور ہمیشہ رہے گا اس امت کا معاملہ مستقیما سیدھا حتی تقوم الساعة، حتی تقوم الساعہ، ہاں جی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. او حتی یأتی امر اللہ، اور حتی یأتی امر اللہ، یا اللہ کا امر آ جائے گا. باب قول اللہ او تو یلبسکم. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ علم بہت بڑا، دنیا میں علم بہت بڑا جہاد ہے. کیوں جی؟ دنیا میں علم بہت بڑا جہاد ہے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں قتال کون بتاتا، ہمیں لڑنا جہاد کرنا کون سکھاتا، دین پورا کون ہمیں بتاتا، ہمیں نماز کون بتاتا، روزہ زکوٰۃ حج دوسرے احکام ہمیں کون سکھاتا. یہ جہاد ہے، جہاد علم جہاد ہے. سویرے سے اٹھ کے آنا پہنتا ہے، ہاں جی بڑا اوکھا کام ہے. نہیں انشاءاللہ یہ رکنا ہی نہیں، حدیث نہیں پڑھی تسی، یہ نہیں رک سکتا، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. باب قول اللہ او یلبسکم شیعان. یہ مطلب ہے ساڑی بھی کلاس تھوڑی جی نہیں پانے میں طائفہ تھوڑے جے لوگ ہون گے. چلے جی. باب قول اللہ او یلبسکم شیعان. تمہارے گروہ بنا دے گا، تمہیں جماعتوں میں تقسیم کر دے گا. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال عمرو بن دینار سمعت جابر بن عبداللہ یقول لما نازل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو القادر علی ان جب یہ ایت نازل ہوئی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا علیکم عذابا من فوقکم قال اعوذ بوجہک، وہ تم پہ عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے. اور میں اعوذ بوجہک، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے کے ساتھ، یعنی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اوپر سے عذاب نہ نازل کرنا، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب نازل کرے. قال اعوذ بوجہک، اور میں اعوذ بوجہک، یا اللہ تیری پناہ. فلما نزلت او یلبسکم شیعان، جب یہ ایت نازل ہوئی نا او یلبسکم شیعہ، رکی میں نے علامہ صاحب تانوں شیعہ بنا دے گے. اوپر سے اللہ علامہ صاحب مانا کر رہے ہیں اوپر سے عذاب آئے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دسو شاہ جی کی مانا تھا او یلبسکم شیعہ، او یلبسکم، لاباس یلبسو مانا کیا ہوتا ہے؟ ملانا. یعنی تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے گا، اوپر سے عذاب نہیں آئے گا. وہ تو پیچھے پڑھ لے تو لکیر یا فقیرہ
تین کوئی پتہ نہیں ایس لفظ کا کی ترجمہ ہے تین کی مانا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے میں تین پیچھے کر دیا، جی تو کھچ مار دیتی ہے۔ وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تمہارے بعض کو بعض کا عذاب۔ قَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ، اور میں یہ دونوں آسان ہیں، ہاں جی، میری امت میں اختلاف ہو جائے، گروہ میں بٹ جائیں، ہاں جی، یہ آسان ہے۔ پہلا بڑا مشکل ہے عذاب آ جائے اور سارے ہلاک ہو جائیں، اوپر سے عذاب آ جائے، نیچے سے آ جائے، جیسے دوسری پہلی قوم امتوں پہ آیا تھا، وہ نہ ہے۔ باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین، جو تشبیہ دے اصل معلوم کو اصل واضح کے ساتھ، یعنی کسی مسئلے کو کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کرنا، قد وہ بین کیسے؟ آگے آپ سن لیں، پڑھ لیں، حدیث ہی سن لیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ قد بین اللہ حکمہا لیفہم السائل، لے لیفہم السائل، لیفہم السائل، جس کا حکم اللہ نے واضح کیا، لیفہم السائل، تاکہ سائل سمجھ جائے، یفہم نہیں۔ حدثنا اسبغ الفرج قال اخبرني لفظ صحیح پڑھے، حدثنا اسبغ بن الفرج ٹھیک ہے۔ قال اخبرني بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسودا، ایک آدمی عربی نبی اسلام کے پاس آیا، اس نے کہا میری بیوی نے سیاہ بچہ جنا ہے واني انكرته، اور میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے بچے تو کوئی نہیں کالے، سارے چٹے نے، اے کتوں کالا جے آ گیا ہے؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل، لو جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اونٹ ہیں، ایک مسئلے کو قیاس کرنا دوسرے مسئلے پر۔ اس نے کہا میرا بچہ کالا ہے، اب اس مسئلے کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تیرے اونٹ ہیں، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک دوسرا مسئلہ، ہاں جی، مسئلہ کیا تھا کہ بچہ کالا ہے، آپ نے کیسے سمجھایا؟ ایک دوسرے مسئلے سے، دوسری بات سے، وہ کیا تھی؟ تیرے اونٹ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہیں۔ قال فما الوانها، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ قال حمر، اس نے کہا جی سرخ۔ قال فهل فيها من اورق، کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اونٹوں کا رنگ کیسا ہے؟ سرخ۔ اور میں انہیں کو خاکی رنگ دا بھی اٹھے، مٹی دے رنگ دا؟ قال ان فيها لبرقا، اس نے کہا اس میں ہاں جی خاکی بھی ہے، خاکی رنگ کے اونٹ ہیں، کچھ ہیں۔ قال فانا ترى ذلك، اور میں وہ کہاں سے آ گئے؟ جا تیرے تو اونٹ سرخ نے سارے، اب مٹی رنگ دے کتوں آ گیا نا؟ ذلك جاءها، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکن پیچھو حدیث پڑھ، نازعها، پیچھو حدیث پڑھ۔ قال ان فيها لبرقا، قال فانا ترى ذلك جاءها، انا کہاں سے کیسے دیکھتا ہے تو کہ وہ آئے، یعنی وہ مٹی رنگ کے اونٹ وہ کہاں سے آ گئے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکن نازعها، خود جواب دے رہے یا رسول اللہ کس رگ نے کھینچا ہوگا، پچھو کسے دا اثر ہو گیا، کسے نانی دادی دا؟ قال ولعل هذا ارکن نازعه، ہاں شاید اس کو بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ ہاں جی ہو سکتا ہے اندہ کوئی چاچا کالا ہوئے، کوئی ماما کالا ہوئے، کوئی نانا کالا ہوئے، اندہ نانی کالی ہوئے، یا کوئی اور انہیں کھینچ لیا ہوئے، وہ دا اثر ہو گیا ہے کہ جی ایک مسئلے کو قیاس کرنا دوسرے مسئلے پر۔ ولم يرخص له في الانتفاع منه، ولم یرخص، اور آپ نے نئی رخصت دی اس کے لیے نفی کرنے میں۔ وہ کہہ رہا تھا نا میرا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ کتوں آ گیا؟ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، فقالت ان امي نذرت ان تحج، اس نے کہا میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی فماتت قبل ان تحج، تو وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، افاحج عنها،
کیا میں ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یہ ہو گیا ایک مسئلہ. اس نے پوچھا میں ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں. اب اس مسئلے کو لے کے جا رہے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف. قال نعم حجی عنہا اور میں حج کر اس کی طرف سے. ارأیتی لو کان علی امکی دین. بتا اگر تیری ماں کے ذمہ قرض ہوتا، قرض والے مسئلے کی طرف حج کے مسئلے کو حل کرنا. ہاں حج کے مسئلے کو ہاں جی لے کے جا رہے ہیں حج کے مسئلے کی طرف ہاں جی حج کے مسئلے کو قرض کی طرف. ٹھیک ہے. اکنت قاضیۃ. کیا تو ادا کرنے والی تھی؟ قالت نعم. اس نے کہا جی ہاں. قال اقض الذی لہ فإن اللہ احق بالوفاء. فرمایا جو اللہ کا قرض ہے وہ بھی ادا کرو. فإن اللہ فإن اللہ احق بالوفاء. نہیں پڑھنا. فإن اللہ فإن اللہ احق بالوفاء. کیا معنی ہے اس کا؟ بس وہ زیادہ حق رکھتی ہے کون اس کو ادا کرنے. کون رکھتی ہے؟ ماں. کون رکھتی ہے؟ فإن اللہ ان اللہ تمہارا بے ماں شک ہے. اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے. بیوقوف انسان. بے شک اللہ زیادہ حقدار ہے وفا کا. جو اللہ کا قرض ہے جو اس نے نظر مانی تھی تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ وفا کی جائے. جو نظر مانی تھی وہ پوری کی جائے. جڑا وعدہ اللہ نال کیتا ہے اللہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ وعدہ پورا کیا جائے. ماں زیادہ حقدار ہے. باب ما جاء فی اجتہاد القضاء. فی اتحاد قضائی. قضات قاضی کی جمع قاضیوں کی اتحاد کے بارے میں. بما انزل اللہ لقوله تعالی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کے حکم کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے وہ کون ہے؟ ظالم. ومدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الحکمہ. ومدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الحکمہ. نبی السلام نے تعریف کی حکمت والے کی حین یقضی بها جب وہ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. ویعلمها اور اس کی آگے تعلیم دیتا ہے. لا یتکلف من قبلہ اپنی طرف سے تکلف نہیں کرتا. سارے سامنے دین ہے کتاب ہے قرآن ہے حدیث سانو کیڑی لوڑ ہے ایویں اوکھا ہون دی تکلف کرن دی. ومشاورت الخلفاء اور خلفاء کا مشاورت کرنا. مسئلہ پیچھے بھی نا ومدح النبی یہ سلسلہ پڑھے ہیں ومدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الحکمہ. ٹھیک ہے ہاں یعنی اس کو مصدر بنائے فعل نہ بنائے. ومدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الحکمہ حین یقضی بها ویعلمها. لا یتکلف من قبلہ ومشاورت خلفاء اور خلیفوں کا مشورہ کرنا وسؤالہم اہل العلم اور ان کا اہل علم سے سوال کرنا. جنہوں کو مسئلہ اڑ جاندہ سی تو خلیفے کی کردے سن اہل علم نو بلا کے وہ حل لب لیندے سن. اتنے جاہل وزیراں نو بلاندے. ہاں. حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. پڑھ دے پوری حدیث. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق واخر آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة قال سأل عمر بن الخطاب عن امراض الامرأة. عورت کے پیٹ کے بچہ کے بارے میں. املاس پیٹ جو پیٹ میں مر جائے. وہی التي يضرب بطنها وہ عورت جس کے پیٹ کو مارا جائے فتلقي جنینا اور وہ گرا دے اپنا جنین نام تمام بچہ نہ تمام بچہ. عمر نے کہا لا تبرا تو یہاں سے نہیں جا سکتا یہاں تک کہ لائے گا تو میرے پاس کوئی نکلنے کا راستہ کوئی گواہ لیا ورنہ میں تینوں چھڑنا نہیں.
ایسی حدیث بیان کر رہے ہیں نا، کوئی گواہ لیا، کسی اور نے بھی سنی نبی علیہ السلام کو، کوئی ایسا بندہ لیا، ورنہ تیری جان نہیں بچڑنی. کہ تو آپ دیکھو تو نہیں دس رہے ہیں. ہاں جی. فخرجت کہتے میں گیا، میں نے پایا محمد بن مسلمہ کو، فجئت به میں اس کو لایا، فشهد معي اس نے گواہی دی انہ میرے سمع النبی ساتھ کہ اس نے یہ حدیث سنی ہے نبی علیہ السلام سے. یقول فیہ غرۃ عبد او امۃ. آپ فرماتے تھے اس بچے میں ایک غلام یا لونڈی ہے بطور توان. آج بھی جو مولوی ان کی حدیث بیان کر اس سے دلیل مانگی جائے. بالکل انہوں پڑھنا چاہیے، جہاں غلط حدیث بیان کرو تو سنگل مار لینا چاہیے، مولوی دس کے جاؤ. تابعہ ابن ابی زناد عن ابیہ عن عروۃ عن المغیرہ. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبل. سنا نا، من کان قبلکم، تم ضرور پیروی کرو گے پہلے لوگوں کے طریقوں کی. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بآخذ القرون قبلها شبرا بشبر. نہیں قیامت قائم ہوگی یہاں تک کہ میری امت پہلے لوگوں کے طریقے اختیار کرے گی، بالشت بدلے بالشت کے، وذراعا بذراع، ہاتھ بدلے ہاتھ کے. فقیل یا رسول اللہ کفارس والروم. یا اللہ کے رسول فارسیوں اور رومیوں کی طرح جیسے انہوں نے ان کے طریقے اختیار کیے. قال ومن الناس الا اولئک. کالا ومن الناس ومن الناس ومن الناس الا اولئک. اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ وہی تو ہے. یہ نصرانی وغیرہ. حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا ابو عمر الصنعانی من اليمن عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجرا یا جوہرا زبن. اگر وہ جائیں گے گو کی بل میں، وہاں چھپ جائے گے، یہ وہاں بھی جائیں گے. تبعتموہم، تم ان کے پیچھے جاؤ گے، یعنی مکمل تم ان کے طریقے اختیار کرو گے، مکمل پہلے لوگوں کی. قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى. ہم نے کہا اللہ کے رسول یہودیوں عیسائیوں کے طریقے. قال فمن. فرمایا اور کون ہے؟ باب اسم من دعا الى. یہودیاں دی رسمیں تواڈے ادھر بہت پائیاں جان گی. باب اسم من دعا الى ضلالہ. اس شخص کا گناہ جو گمراہی کی طرف بلائے، گمراہی کی طرف دعوت دے، او سنت سنتا سیئتا، یا کوئی برا طریقہ اختیار کرے. لقوله تعالی ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. اس شخص کا گناہ جو ضلالت کی طرف دعوت دے یا کوئی برا طریقہ نکالے. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم. نہیں کوئی نفس ظلمن قتل کی جائے، کوئی جان ظلمن ماری جائے، إلا كان على ابن آدم الأول كفل، مگر ہوتا ہے آدم کے پہلے بیٹے پر اس کا حصہ. منها وربما. کیا نام ہے اس کا پہلے بیٹے کا؟ عبداللہ. کیوں عبداللہ؟ پہلے بیٹے کا کی نام سی؟ آدم کا پہلا بیٹا جس نے سب سے پہلے قتل کیا. مر گیا. انہوں نہ ہی بلایا کرو چکا ہے. قابل. قبیل اس کا نام تھا. قیامت تک جنہیں قتل ہوں گے نا انہوں حصہ ملے گا گناہ دا. سب سے پہلا قتل نہیں کیا. سب، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا. قال سفیان من دمها لأنه سن القتل اولا. چلے، باب کیونکہ ما اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا. باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحث على اتفاق اهل وحزا، وحث على اتفاق اهل العلم، اور رغبت دلائی اہل علم کے متفق رہنے پر. وما اجمع علیہ
الحرمان لفظ کیوں کہنا ہے؟ وما اجمع علیہ علیہ الحرمان الحمان، حرمان لفظ صحیح پڑھنا، حمان کی ہوں ہے الحرمان، اور جس پر جمع ہے مکہ مدینہ والے، مکہ تو والمدینہ تو وما کان دو حرم والے مکہ مدینہ. وما کان بها من مشاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین والانصار، اور مکہ مدینہ میں جو آپ کے متبرک مقام ہیں اور مہاجرین انصار کے، ومصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان مقام یعنی وہ آپ کے متبرک مقامات کا بیان، ان کے اجتماع کا بیان، نبی اسلام کے مصلی کا بیان، ممبر کا بیان والمنبر والقبر. اور قبر پاک کا بیان. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک. دوبارہ لفظ صحیح پڑھیں باب کے. باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحد علی اتفاق اہل العلم وما اجمعوا علیہ. وحض علی اتفاق اہل نہیں اتفاق اہل العلم وما اجمعوا علیہ حرمان مکہ والمدینہ وما کان بها من مشاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین والانصار ومصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمنبر والقبر. ومصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے والمنبر والقبر. دوبارہ پھر باب پڑھیں. باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحد علی اتفاق اہل العلم وما اجمعوا علیہ الحرمان مکہ والمدینہ وما کان بها من مشاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین والانصار ومصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمنبر والقبر. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله السلمي ان اعرابی بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على الاسلام فاصاب الاعرابی وعك بالمدینة فجاء الاعرابی الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول الله اقلني بیعتی فابى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاءه فقال اقلني بیعتی فابى ثم جاءه فقال اقلني بیعتی فابى فخرج الاعرابی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما المدینة کالکیر. یہ تو بھٹی کی طرح ہے. تنفی خبثها وینسع طیبہ. حدیث کے آخری حصے کا تعلق ہے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے. حدیث کے آخری حصے کا باب کے ساتھ تعلق ہے. مدینہ بھٹی کی طرح ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کے سارے لوگ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، ضلالت پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرم کے سارے لوگ کسی غلط مسئلے پہ جمع ہو جائیں. مدینہ بھٹی کی طرح ہے، جیسے بھٹی میل کو نکال دیتی ہے، اسی طرح مدینہ مکہ برے لوگوں کو نکال دیتا ہے. چلیں جی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال حدثني ابن عباس قال كنت اقرئ عبد الرحمن بن عوف. میں پڑھاتا تھا قرآن عبد الرحمن بن عوف کو فلما كان آخر حجة حجها عمر. جب ان کا آخری حج تھا جو انہوں نے کیا. فقال عبد الرحمن بمنا. عبد الرحمن نے کہا منا میں، ترجمہ کرتے ہیں حدیث آپ نے پڑھی 2-3 دن پہلے. لو شہدت امیر المؤمنین، اگر تم جاؤ امیر المومنین کے پاس، اتاه رجل، کیونکہ ان کے پاس ایک آدمی آیا ہے فقال ان فلانا یقول لو مات امیر المؤمنین، اور وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی کہتا ہے اگر امیر المومنین فوت ہو جائے لبایعنا فلانا، ہم فلاں کی بیعت کریں گے. عمر فوت ہو جائے اسی فلاں بندے دی بیعت کرا گے. زندگی میں ایسی گلاں کر رہے ہیں. قال عمر لاقومن العشیۃ، عمر نے کہا آج رات، آج شام میں ضرور کھڑا ہوں گا. فاعذر هؤلاء الرهط الذين يريدون ان يغصبوا، اور ڈراؤں گا ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کے حقوق ان سے چھین لیں. قلت لا تفعل، میں نے کہا ایسا نہ کرو، فإن الموسم يجمع رعاء الناس، کیونکہ حج کا موسم جمع کرتا ہے ہر قسم کے جاہل لوگوں کو. حج کرنے کے لیے تو سارے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، ان پڑھ بھی پڑھے ہوئے. یا ایسی بات نہ کریں. جب مدینہ جائیں تو مدینہ میں جا کے آپ ایسی بات کر لینا، وہاں پڑھے لکھے لوگ آپ کو مل جائیں گے. یہاں لوگ غلط مطلب نکالیں گے. ویغلبون علی مجلسک، اور وہ غالب آ جائے گی آپ کی مجلس پر. فاخاف الا ينزلوها
على وجهها میں ڈرتا ہوں کہ وہ اس کا صحیح مطلب نہ سمجھ سکے. فيطربها فيطير بها كل مطير کل مطیر مشہور کرے گا اس کو ہر مشہور کرنے والا. فأمهل آپ ٹھہر جائیں، یعنی غلط مطلب نکالیں گے اور غلط افواہیں اڑائیں گے. فأمهل حتى تقدم المدینہ آپ رک جائیں یہاں تک کہ آپ تقدم المدینہ، مدینہ پہنچ جائیں دار الہجرہ جو ہجرت کا گھر ہے، ودار السنہ ودا ودار السنہ اور سنت کا گھر ہے. فتخلص بأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس، من المہاجرین والانصار مہاجرین انصار میں سے. ويحفظوا مقالتك وہ یاد کریں گے مقالتا کا کا آپ کی بات کو، وينزلوها على وجهها اور اس کا صحیح مطلب لیں گے. وَيُنزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا. فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقوم بالمدینہ. عمر نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں ضرور کھڑا ہوں گا. ترجمہ کریں. مقام پہ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے یہ سب سے پہلے بات یہی کروں گا. فقال ابن عباس فقدمنا المدینہ ابن عباس کہتے ہیں ہم آئے مدینہ میں. فقال ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حق دے کر، وانزل علیہ الکتاب اور ان پر قرآن پاک نازل فرمایا. کتاب نازل کی. فکان فیما انزل آیت الرجم. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا نازل کی؟ آیت رجم. سورہ نور والی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد بن سیرین قال كنا عند ابی ہریرہ وعلیہ ثوبان ممشقان. ہم ابو ہریرہ کے پاس ہے، ان پر دو کپڑے تھے، ثوبان من کتان نہیں، لفظ تو صحیح کریں. ثوبان ممشقان من کتان. مشکان سرخ مٹی سے رنگے ہوئے، کتان کے کپڑے جو رنگے ہوئے تھے، مشکان سرخ مٹی سے. سرخ مٹی سے بالتین الاحمر. احمر، ٹھیک ہے، سرخ مٹی. فتمخطا ابو ہریرہ نے تمخطا ناک صاف کیا. فقال بخن بخن ابو ہریرہ. اس نے کہا واہ واہ ابو ہریرہ، آج تے بڑے سونے کپڑے نال ناک صاف کرنا پہ ہے. وہ دن بھول گئے نہیں جدو روٹی پیچھے زمین تے لمے پیا رہندا سی تے ایتاں پڑھ پڑھ کے ہاں جی لوگوں سے کھانا مانگتا تھا. وہ دن بھول گئے آپ کو؟ آج تو بڑے نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے. سمجھ آ گئی نا دیس؟ یتمخط فی الکتان لقد رأیتنی وانی لأخر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا اپنے آپ کو، لقد رأیتنی فیما بین منبر رسول اللہ لقد رأیتنی وانی لأخر فیما بین منبر رسول اللہ. وانی لفظ غلط پڑھ رہا ہے. لآخر اخیرو لآخر اخیرو خر یخیرو فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجرت عائشہ. میں گرا پڑا رہتا تھا نبی علیہ السلام کے ممبر اور حجرہ عائشہ کے پاس. وہ دن بھی یاد کرنا ابو ہریرہ. آج تے بڑے سونے رومالاں نال نک صاف کرنا ہے تے بڑے سونے کپڑے پانے. وہ دن یاد ہے نا جدو اتنے ڈگیا رہندا سی نبی علیہ السلام دے ممبر دے کول، مغشین علیہ مغشیاں نالے بیہوش بھوک کی وجہ سے. فیجیء الجائی وَإِنِّي لَأَخِرُّ لفظ تو پڑھے پورا. وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنبَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى حُجْرَةِ عائشة مغشيا علیہ. چل فیجیء الجائی تو آتا آنے والا فیضع رجلہ علی عنقی رکھتا اپنا پاؤں میری گردن پر، لتاڑ کے اگے لنگ جاتا. وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ اور وہ خیال کرتا کہ میں دیوانہ ہوں، ایویں کو پاگل جڑ گیا پہ. وَمَا بِي مِن مَجْنُونٍ حالانکہ میں دیوانہ نہیں تھا. مَا بِل إِلَّا جُوعٌ. ہاں مجھے تو بھوک لگی ہوتی تھی، میں تو بھوک کی وجہ سے گرا پڑا رہتا تھا. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن یعنی اپنا پہلا دور نہیں بھولے، وہ یاد رکھا. اور خود ہی بتانا شروع کر دیا. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس اشهدت العيد مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه فشهدته ولولا منزلتی منه
ما شهدته اگر میری قرابت نہ ہوتی آپ سے تو میں حاضر نہ ہوتا، منزلتی من الصغار، چھوٹے ہونے کی وجہ سے. چھوٹے ہونے کی وجہ سے. فأتى العلم الذي عند علم الذی، آپ آئے اس علم، اس نشان کو اندہ دار كثير السلب انددار كثير کثیر، ابن السلب جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس تھا. فصلى ثم خطب. ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا. یہ نماز پہلے عید کی، خطبہ بعد میں. ولم يذكر أذانا ولا إقامة. اذان اقامت کا ذکر نہیں کیا. ثم عید میں کیا طریقہ ہے کہ ممبر نے استعمال کرنا چاہیے، اور نہ اذان نہ تکبیر، نماز پہلے، خطبہ بعد میں. ثم أمر بالصدقة، پھر صدقہ کا حکم دیا. فجعل النساء يشيرن إلى آذانهن عورتیں اشارہ کرنے لگی اپنے کانوں کی طرف وحلوقهن. اور اپنے حلقوں کی طرف. فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آپ نے بلال کو حکم دیا، بلال ان کے پاس آئے، پھر نبی علیہ السلام کے پاس گئے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. چلے. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت لعبد الله بن زبير ادفني مع صواحبي. ترجمہ کریں. مجھے دفن کر دے میرے دو ساتھیوں کے ساتھ. نہیں. عن عائشة قالت اللہ بن زبیر حدیث بیان کر رہے ہیں نا ہاں جی. حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ نے کہا ادفنی مع صواحبی. اچھا جنت البقیع میں ہوئی. مجھے دفن کرنا میری سوکنوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، ولا تدفنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اور البیت. نبی علیہ السلام کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا. فإنی اکرہ ان ازکا، میں مکروہ سمجھتی ہوں کہ میری تعریف کی جائے. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی سوکنا نالوں اگے جاواں، ہاں جی، میرے نمبر بنن، لوگ میری تعریف کرن، بلکہ مجھے وہاں دفن کرنا جہاں میری سوکنے مدفون ہے. وعن ہشام عن ابیہ ان عمر ارسل الی عائشہ، حضرت عمر نے عائشہ کی طرف پیغام بھیجا، اذنی لی ان ادفن مع صاحبی، مجھے اجازت دو کہ میں دفن کیا جاؤں اپنے دونوں ساتھیوں کے درمیان، ابو بکر اور نبی علیہ السلام. فقالت ای واللہ، فقالت، اس نے کہا ہاں، ای واللہ، ہاں ہاں ٹھیک ہے اللہ کی قسم. ای قرآن میں ہے نا، کل ای و ربی، ای ٹھیک ہے اللہ کی قسم. ای کا معنی یہ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، یعنی کر لو دفن. ای اللہ کی قسم. قال وكان الرجل اذا ارسل الیہا من الصحابۃ، جب پہلے کوئی صحابہ میں سے آپ کی طرف پیغام بھیجتا قالت لا واللہ، تو کہتی لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم. اور عمر کو کیا کہے؟ ای واللہ، ہاں ٹھیک ہے اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم. لا اوثرهم باحد الاباء، نہیں ترجیح دیتا میں ان کو کسی، کبھی بھی. پہلے کو پوچھتا تو انکار کرتے تھے، کہتے نہیں میں کسی کو کیوں ترجیح دوں. بسم اللہ الرحمن. حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنا ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان بن بلال عن صالح بن کیسان قال ابن شہاب اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر فنات الاوالیہ والشمس مرتفعہ. ہم آتے بلند قصب علاقوں اوالی، ہاں جی، مدینہ کے بلائی علاقے میں، بلائی اوالی، والشمس مرتفعہ، اور سورج بلند ہو، بلند ہوتا. ہم بلائی علاقے میں آتے اور سورج بلند، یعنی اتنا، یعنی وقت ٹائم رکھ کے آپ عصر کی نماز پڑھتے. زاد اللیث عن یونس وبعد الاوالی اربعۃ امیال او ثلاثۃ. اور وہ اوالی کتنے دور تھے مدینہ سے؟ 3 یا 4 میل. 3 یا 4 میل.
حدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك الجويني قال سمعت صاحب بن يزيد يقول كان الساعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اب سا کی بات آ گئی، نبی اسلام کا سا مدن وثلثا بمدكم اليوم، مد اور تہائی، مد اور دہائی مد، تہائی مد، اليوم آج سے، تمہارے مد کے مقابلے میں، آج کے دن تمہارے مد کے مقابلہ میں. وقت زید فیہا سامی کا، اور اس کی مقدار بڑھ گئی. سامی القاسم وقت زید فیہا، اور اب اس میں زیادتی ہو گئی. ٹھیک ہے. سامی القاسم بن مالک الجویدہ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لہم فی مکیالہم وبارک لہم فی سعیہم. یا اللہ ان کے پیمانے میں برکت کر دے، ان کے سا میں برکت کر دے. ومدہم یعنی اہل المدینہ. حدثنا ابراہیم بن المنذری قال حدثنا ابو زمرۃ قال حدثنا موسیٰ بن عقبۃ عن نافع عن ابن عمر ان الیہود جاؤوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل وامرأۃ. یہودی لائے ایک مرد اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا. زنایا فامر بها فرجم قریبا من حیث توضع الجنائز عند المسجد. ٹھیک ہے. کہاں رجم کیے گئے؟ مسجد جہاں کے پاس جنازے رکھے جاتے ہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد. آپ کو احد دکھائی دیا. ہاں جی. فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. یہ پہاڑ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہم ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم ما بین لابتیہا. ٹھیک ہے. کبھی شاہ کی بات آ رہی ہے، کبھی عود کی بات آ رہی ہے، کبھی مکے کی، کبھی مدینے کی، مدینہ کے متبرک مقامات. تابعہ سہل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی احد. حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سہل انه كان بین جدار المسجد من مجرى القبلۃ. یعنی وہ دیوار جو قبلے والی اور ممبر کے درمیان، ممل رشاد قبلے والی اور ممبر، قبلے والی دیوار اور ممبر کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ ممل رشاد ممر الشاہ، بکری کے گزرنے کا، جتنی جگہ سے بکری گزر جائے. حدثنا عمرو بن ربیع قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا مالک عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ و منبری علی حوض. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ قال سابق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الخیل. نبی السلام نے گھوڑوں کے درمیان دوڑ کروائی. کروائی. فارسلت التی ازمرت منہا. تو چھوڑے گئے وہ گھوڑے جو تیار کیے گئے. وآمدها الحفیاء الی سنیۃ الوداع. ان کی مدت کتنی تھی؟ حفیاء سے سنیت الوداع تک. واللتی لم تزمر. اور وہ گھوڑے جو تیار نہیں کیے گئے ان کی مدت کتنی تھی؟ آمدها سنیۃ الوداع الی مسجد بنی زریق. لو سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق یعنی بنی زریق کی مسجد. اتنے ایک اور مسئلہ کڈا امام صاحب نے، بنی زریق کی مسجد. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں قبیلے کی مسجد، فلاں خاندان کی مسجد، ایسے ہمارے شہر میں شیخ علی مسجد، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں. ہاں جی. وان عبد اللہ کان فی من سابق. عبداللہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے وہ دوڑ کروائی تھی. حدثني اسحاق قال اخبرنا عیسیٰ وابن ادریس وابن ابی غنیۃ عن ابی حیان عن شعبی عن ابن عمر قال سمعت عمر علی منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن زہری قال اخبرني صاحب بن یزید قال سمعت عثمان بن عفان خطیبا علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثني هشام بن حسان ان هشام بن عروة حدثه النبي ان عائشة قالت كان يوزع لي ولرسول الله قالت قد كان يوزع لي ولرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذا المركن. رکھا جاتا میرے لیے اور رسول اللہ کے لیے یہ ٹپ برکن. نشرب فیہ جميعا. ہم اس میں اکٹھے نہاتے. حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الاحولی عن انس حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الانصار و قریش فی دار قریش اور انصار کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم کیا اس گھر میں جو مدینہ میں ہے. ہاں عبارت پڑھے. فی داری اللتی بالمدینہ. میرے اس گھر میں جو مدینہ میں ہے.
وکانت شہرن اور قنوت کیا ایک مہینہ یدعو علی احیاء بنی سلیم بنی سلیم کے کچھ قبیلوں پر بد دعا کرتے تھے. حدثنا ابو قریب قال حدثنا اسامہ قال حدثنا برید عن ابی بردہ قال قدمت المدینہ فلقینی عبداللہ بن سلام. میں مدینہ اور مجھے عبداللہ بن سلام ملے. فقال لنطلق الی المنزل اور عبداللہ کہنے لگے چلو میرے گھر. فاسقیا کا فی قادہ شارب فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پلاؤں تجھ کو ایسے پیالے میں جس میں سے نبی علیہ السلام نے پیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وتصلی فی مسجد صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسی مسجد میں نماز پڑھو جہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. کیوں جی، بڑی بڑی گل ہے. بھی تمہیں اس پیالے پانی پیاواں جہد نبی علیہ السلام پیندے سن، اتنے نماز پڑھاواں جتنے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے سن. فانطلقت معه فاسقانی سویقا واطعمنی تمرا. سویق بنا، انہوں نے مجھے ستو پلایا اور کھجوریں کھلائی. وصلیت فی مسجدہ. ہاں، اور میں نے نماز پڑھی اس مسجد میں جہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی. کیونکہ تمہوں کو کہے بندہ اج ابھی چلو میں تمہیں اس مسجد لے چلنا جتنے نبی علیہ السلام پڑھتے سن نماز، اور اس پیالے میں سے پانی پلاؤں میں آپ کو جس پیالے میں سے نبی علیہ السلام پیتے تھے. آپ کو کتنی خوشی ہوگی. حدثنا سعید بن ربیع قال حدثنا علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر قال حدثنی اکرمۃ قال حدثنی ابن عباس ان عمر حدثه قال حدثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی اللیلۃ آت من ربی. آیا میرے پاس میرے آج رب رات کا آنے میرے والا رب کی طرف سے آنے والا، وهو بالعقیق. اور آپ عقیق میں تھے. ان صلی فی هذا الوادی المبارک کہ نماز پڑھو اس مبارک وادی میں، وقل عمرۃ وحجۃ. اور کہے حج اور عمرے کی نیت، حج اور عمرے کی نیت. وقال ہارون بن اسماعیل حدثنا علی عمرۃ فی حجۃ. عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال وقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا لأہل نجد. اہل نجد کے لیے آپ نے کرن کو میقات مقرر کیا، والجحفۃ لأہل الشام. اور اہل شام کا میقات وہ کیا ہے؟ جحفہ. جوفا. وذل حلیفۃ لأہل المدینہ. اور ذل حلیفہ مدینہ والوں کے لیے. قال سمعت هذا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولأہل الیمن یلملم. ٹھیک ہے نہیں غلط ہو. والے اہل الیمن، یلملم. اور اہل یمن کے لیے یلملم. یلملم. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ہمارا میقات بھی یلملم ہے نا. وذکر العراق. اور عراق کا ذکر کیا گیا. ان کا فقال لم میقات تکن کیا ہے؟ عراق. ہاں، فقالا لم تکن عراق یومئذ. اس دن عراق نہیں تھا. حدثنا عبد الرحمن بن مبارک قال حدثنا فضیل قال حدثنا موسى بن عقبہ قال حدثني سالم بن عبد الله نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اریا وهو في مؤلسه بذل حلیفہ. یعنی آپ کو خواب دکھایا گیا اور آپ ذوالحلیفہ میں اپنی آرام گاہ میں تھے، معرس. فقیل له انک ببطحاء مبارکۃ. آپ کو کہا گیا آپ مبارک بطحا میں ہیں. باب قول اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع راسه من الركوع. رکوع سے سر اٹھا کے، رکوع سے سر اٹھایا آپ نے. قال اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة. ثم قال اللهم آخر میں نا، یہ آخری رکعت میں، آخری رکعت رکوع کے بعد. یعنی رکوع کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، رکوع سے پہلے. میں نگ موری بڑا پھٹا پایا سی. ہاں جی، وہ کہتا سی رکوع تو بعد ہے ہی کوئی نہیں. ثم قال بڑا اللهم سارا پھنس گیا. ثم قال اللهم الان فلانا وفلانا. ہاں جی. فانزل الله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. باب قوله وكان الانسان اكثر شيء جدلا. انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. وقوله ولا تجادلوا اهل الكتاب الآية. حدثنا اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عتاب بن بشير عن اسحاق عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ کے پاس رات کو آئے. طارق یترک، رات کو آنا. والسماء والطارق. فقال لهم رسول اللہ الا تصلون، رسول اللہ نے ان کو کہا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قال علی فقلت یا رسول اللہ علی کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما انفسنا بید اللہ ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا، جب چاہے گا تو ہمیں اٹھا لے گا. فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ ساڑیاں روحاں اللہ کے قبضے، جو چاہے گا اللہ اٹھائے گا. یہ عشاء کی یا تہجد کی نماز؟ تہجد کی نماز. فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قال له ذالک، رسول اللہ چلے گئے جب علی نے آپ کو یہ کہا. فلم یرجع الیہ شیئا، آپ نے کوئی بات نہ کہی. ثم سمعت وهو مدبر یضرب فاخذه، پھر میں نے سنا اور واپس جا رہے تھے، مار رہے تھے اپنے ران کو، پٹا تحت مارتے جا رہے سن نبی الاسلام. وهو یقول وکان الانسان اکثر آپ شیء فرما رہے تھے وکان الانسان اکثر شیء، جدلا. انسان بڑا جھگڑالو ہے. قال ابو عبداللہ ما اتاک لیلا فهو تارک، ابو عبداللہ کہتے ہیں جو رات کو آئے اسے طارق کہتے ہیں. ما اتاک لیلا فہو طارق، ویقال تارک النجم، اور کہا جاتا ہے طارق ستارہ. یہ ستارے کو بھی طارق کہتے ہیں. والثاقب المضیء، ہاں جی. والثاقب المضیء، اور ثاقب کا معنی روشن ستارہ. یقال اسکب نارک للموقد، کہا جاتا ہے روشن کر اپنی آگ موقد کے لیے. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهوذا، یہودیوں کی طرف چلو. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، یہاں تک کہ ان کے مدرسے میں آئے. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر اليهود اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے. فقالوا قد امن میں رہو بلغت گے. يا ابا القاسم، انہوں نے کہا قد بلغت ہے ابو القاسم، آپ نے پہنچا دیا. فقال اريد اسلموا تسلموا، فقال اريد، یہی میں چاہتا تھا کہ آپ مان جائیں، یہی میں چاہتا تھا کہ آپ نے تسلیم تو کر لیا ہے نا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی. چلے آگے. فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم، فقال لهم رسول الله ذلك اريد، ثم قال الثالثة فقال اعلموا انما الارض لله، اعلموا انما الارض لله ولرسوله، زمین اللہ رسول کی ہے. وانی اريد ان اجليكم من هذه الارض، نہیں، فقال اعلموا انما الارض لله ولرسوله، وانی، انی نہیں پڑھنا، وانی اريد ان اجليكم میں تمہیں جلا وطن کرنا چاہتا ہوں من هذه الارض، اس زمین، یہ مدینہ سے. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه جو پائے اپنے مال میں سے کچھ اس کو بیچ دے، والا فاعلموا ورنہ جان لو انما الارض لله، انما الارض، انما زمین اللہ رسول کی ہے. جی بس ہاں ٹھیک ہے. باب قوله وكذلك جعلناكم امة وسطا ہم نے لتكونوا تم کو بہترین امت بنایا لتکونوا شہداء علی الناس. وما امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلزوم الجماعت، اور جو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو لازم پکڑنے کا، جماعت کے ساتھ چلنے کا. وهم اهل العلم، اور وہ کون سی جماعت ہے؟ اہل علم کی جماعت. کہ بھول میں نہ رہنا. جماعت کون سی جماعت؟ اہل علم کی جماعت. حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامة قال الأعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة، نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا قیامت کے دن، فيقال له هل بلغت، اسے کہا جائے گا کیا تو نے تبلیغ کی؟ فيقول نعم، وہ کہیں گے ہاں. یا ربی فتسأل امتا، وہ کہے گے ہاں اے میرے رب، سوال کیا جائے گا ان کی امت سے هل بلغکم، کیا اس نے تم کو میرا پیغام پہنچایا؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا. فیقال من شہودک، کہا جائے گا تیرے گواہ کون ہیں؟ تیرے گواہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام کو کہا جائے گا. فیقول محمد و امتہ، وہ کہیں گے میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی. اچھا جی،
آپ گواہی دیں گے سردار صاحب؟ نور الاسلام کی آپ گواہی دیں گے؟ آپ موجود تھے اس وقت؟ آپ اس وقت موجود تھے؟ کیوں نہیں؟ تو ہمارے لوگ تو کہتے ہیں گواہ جو ہوتا ہے وہ موقع پر موجود ہوتا ہے، لہذا نبی الاسلام حاضر ناظر ہیں، گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس نے گواہی دینی ہے وہ موقع پر موجود ہو، ایسے تو گواہی نہیں ہوتی، وہ موقع پر موجود ہو، گواہ کے لیے ضروری ہے، لہذا نبی الاسلام ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ تو آپ گواہی دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کی، آپ گواہی دے رہے ہیں، کتنے ہزار سال بعد آپ سے گواہی لی جا رہی ہے، لہذا آپ بھی حاضر ناظر ہیں، نبی بھی حاضر ناظر ہے، آپ بھی، آپ سارے کے سارے آپ حاضر ناظر ہیں۔ ہاں جی، مسئلہ کیا نکلا کہ گواہ کے لیے موقع پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیجاء بکم تمہیں بلایا جائے گا، فتشہدون ثم قرأ تم گواہی رسول دو اللہ گے، تمہیں بلایا جائے گا تم گواہی دو گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ عَدْلًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ وسطاً کا معنی عدلاً، بہترین امت، بہترین جماعت، وَيَكُونَ الرَّسُولُ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ بس وعن جعفر بن يوم قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا۔ یعنی گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں، اگر ضروری ہے تو پھر آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کی؟ آپ کیسے ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کی گواہی لی جا رہی ہے، لہذا یہ مسئلہ باطل ہو گیا، مسئلہ غلط ہو گیا کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔